الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی۔ جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سب کو غنی بنا دیا۔ بالآخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لے کر آتے تھے، جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔ ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے، بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانے میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس سے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑ رہا تھا۔ سلیمان خانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا، اس کے زمانے میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نوافل و طاعات، ذکر و تذکرہ، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا۔ جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم قرآن کب ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا، مہینے میں کتنے روزے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اسلام